حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے زمانے خلافت میں فلسطین شہر جو ہے عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ یہ جس وقت یہ ڈایاسپورا ہوا 1917 والا معاملہ، جو ان کو قتل و غارت ان کی گئی اور وہاں سے ان کو نکال دیا گیا، اس وقت جو رومی جنرل تھا ان کا، اس کا نام تھا عظیم، جو ان کا ایمپرر تھا اور ان کا ایک بہت مضبوط ستون سمجھا جاتا تھا، اور بازنطینی ریاست کا سب سے پہلا بانی اور مؤید جو ہے یہ وہی شخص تھا جس نے وہاں سے ان کو، یہودیوں کو فلسطین کے اندر سے نکال کر وہاں پر جو ہے اپنی ریاست کو قائم کیا۔ اس کا نام قسطنطین تھا اور اس کے والد کا نام قسطنطینوس کلورس۔ اس کو قسطنطین اعظم بھی کہا جاتا ہے اور قسطنطین یکم بھی کہا جاتا ہے، اور اسی بندے کا نام اسی کا لقب جو ہے وہ قیصر ہے۔ قیصر جو ہے یہ ایران کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو کہا جاتا تھا، جس طرح مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ یہ پہلا قیصر تھا اور بازنطینی بادشاہ یہ پہلا دنیا کے اندر تھا جس نے عیسائیت کو قبول کیا، اور عیسائیت کو قبول کر کے اپنی پوری ریاست کے اندر لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ بھی سارے عیسائی ہو جائیں، اور اس نے عیسائیت کو قبول کر کے اس کو فروغ دیا اور اس کو عام کیا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں بھی ان کی حکومت تھی وہاں پر، اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح امین هذه الامہ، اس امت کے بہت بڑے امین اور عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے 10ویں صحابی، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی زندگی کے اندر کہ آپ مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے، آپ جنتی ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، انہوں نے اپنی فوج کے ساتھ فلسطین شہر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اس کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، اور فلسطین کے اندر، شہر کے اندر، ملک کے اندر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاروق اعظم کے حکم سے وہاں پر رومیوں سے جنگ کر رہے تھے۔ اس وقت جو رومیوں کا جرنیل تھا اس کا نام تھا اطرابون۔ اطرابون بہت مضبوط اور بڑا جابر اور بڑا ظالم قسم کا حکمران تھا رومیوں کا، عیسائیوں کا جرنیل تھا یہ ان کی آرمی کا، اطرابون اس کا نام تھا۔ آپ نے اس کے ساتھ جنگ کی، مقابلہ کیا اس کے فوج کے ساتھ، تو آپ نے فلسطین کے بہت سارے خطے، جن میں جو ہے وہ نابلس، لد اور امواس، یہ 3 عظیم شہر ہیں فلسطین کے، جن کو آپ نے اسلام کے وجہ سے، اسلام کی طاقت سے فتح کیا اور وہاں پر اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا۔ جب اس ریاست کو فتح کرنے کے بعد حضرت عمر بن عاص نے فلسطین کی طرف، بیت المقدس کی طرف جس وقت آپ نے یہ ارادہ کیا، تو آپ کو خط لکھا اس نے، کیونکہ بیت المقدس کے اندر بھی مسلمانوں کی اکثریت تھی، اور اس کے ساتھ یہ ایک اور شہر تھا اس کا نام تھا رملہ، اس کے اندر بھی مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ اطرابون نے سوچا کہ اگر عمر بن عاص وہاں پر چلے گئے تو یہ جنگ کر کے ہم سے یہ شہر، یہ ملک لے جائیں گے، تو میں نے ان کو وہاں پر جانے نہیں دینا۔ اس نے ایک خط لکھا، خط لکھ کر اس نے دھمکی دی اور کہا اس نے کہ یہاں سے اس شہر کو چھوڑ کے چلے جاؤ، تم اس شہر کو کبھی بھی فتح نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر بن عاص نے جواباً خط لکھا تو اس کے اندر کہا کہ میں اس شہر کا عظیم فاتح ہوں اور میں اس شہر کو فتح کروں گا۔ جس وقت آپ نے یہ خط اس کو لکھا، اس نے پڑھا تو پڑھ کے تو ہنسنے لگا۔ یہ میں مسلمانوں کی بات کرنے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا، آنکھیں کھل جائیں گی آپ کی۔ ہنسنے لگا، اس نے کہا یہ بے وقوف ہے یہ شخص عمر بن عاص، یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ فلسطین کو فتح کر لے گا؟ کیوں؟ اس نے کس بحاف پر کہا، بیس کیا تھی، کس وجہ سے اس نے کہا؟ اس نے کہا میں نے اپنی کتاب تورات کے اندر جس بندے کا نام پڑھا ہے کہ جو اس شہر کو فتح کرے گا اس کے نام کے حروف 3 ہوں گے، 4 نہیں ہوں گے، اور وہ عظیم جرنیل بھی نہیں ہوگا، وہ ہوگا تو بادشاہ لیکن بڑا فقیر انداز والا ہوگا، بڑا سادہ ہوگا، غریبی کے انداز کو ظاہر کرنے والا ہوگا، اور میں نے اپنی کتاب تورات کے اندر اس کا نام عمر پڑھا ہے۔ یہ وہ مسلم امت ہے جس کا تذکرہ پچھلی کتابوں کے اندر بھی ہوتا رہا، جن کی بہادری کی مثالیں پچھلی کتابوں کے اندر بھی دی جاتی رہی۔ آج ان مسلمانوں کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا جن کے ہیبت سے، نام کی قوت اور طاقت سے کیسر و کسریٰ ڈرتا تھا؟
30 لاکھ مربع میل تک حضرت فاروق اعظم نے اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا اور فتح کر کے یہ سارا علاقہ اسلام کی سلطنت کے اندر داخل کیا ہے۔ یہ وہ عمر فاروق ہیں۔ اس نے کہا، اطرابون نے کہا کہ ہماری جو کتاب ہے تورات، اس کے اندر جس شخص کا نام ہے کہ جو اس شہر کو فتح کرے گا وہ عمر بن عاص نہیں ہے بلکہ اس کا نام عمر ہے۔ اس کے حرف نام کے 4 نہیں، اس کے نام کے حرف 3 ہیں۔ اس نے یہ ٹکڑا پھر دوبارہ لکھ کے حضرت عمر بن عاص کی طرف بھیجا۔ جناب عمر بن عاص نے وہ ٹکڑا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی طرف بھیجا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ بات واقعی ٹھیک ہے، ہم اس شہر کو فتح نہیں کر سکتے، اتنا بڑا شہر ہے، اس کی اتنی موٹی اور مضبوط طاقتور دیواریں ہیں اس کی، ہم اس کو کیسے فتح کر سکتے ہیں؟ آپ نے حضرت فاروق اعظم جو مدینہ کے اندر تشریف فرما تھے، آپ کو خط لکھا اور کہا کہ حضرت تشریف لائیں اور آ کر اس شہر کو فتح کریں، فلسطین کو۔ حضرت عمر فاروق نے جناب مولا علی کو اپنا امیر مقرر کیا، اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ دیکھیں حضرت فاروق اعظم کا سفر ایک طویل سفر ہے، 500 سے زائد میل کا سفر ہے۔ مدینہ سے آپ چلے ملک شام پہنچے، 500 سے زائد مائل کا سفر ہے وہ، اتنا طویل سفر۔ اور انداز کیا ہے؟ آپ نے 3 کجاوے اپنی سواری کے اوپر رکھے، اس میں سے ایک کجاوے کے اندر کھجوریں تھیں اور دوسرے کجاوے کے اندر ستو تھے، اور تیسرا کجاوا وہ مشکیزہ تھا پانی کا، جس کے اندر پینے کے لیے پانی آپ نے بھرا اور اپنی سواری کے اوپر رکھا۔ خود ساتھ چلے اور ساتھ اپنے غلام کو ساتھ لیا۔ اور معاہدہ کیا ہوا غلام اور آقا کے درمیان؟ سنیں، اندازہ لگائیں آپ اس بات کا۔ آج ہم میں سے کسی کے پاس بڑی گاڑی آ جائے تو ہم اپنے آپ کو بندہ ہی نہیں سمجھتے، ہم سمجھیں پتہ نہیں کتنے بڑے راٹھ اور سیٹھ ہم بن گئے ہیں۔ ایک بالشت زمین ہماری ملکیت کے اندر آ جائے تو ہم جناب پھولے نہیں سماتے۔ سادہ کھانا ہمیں پسند نہیں آتا، سادی زندگی ہمیں پسند نہیں آتی، برانڈڈ چیزیں ہم نے استعمال کرنی ہے۔ جب ہمیں برانڈڈ چیزیں استعمال کرنی پڑے گی اور سادگی اور فقر جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شعار اور انداز تھا، جب وہ ہمیں پسند نہیں آئے گا تو پھر ہمارے اوپر اسرائیل ہی حکومت کرے گا، پھر ہمارے اوپر مسلمان حکومت نہیں کر سکتے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے غلام سے کہا بھائی بات یہ ہے، سفر بڑا طویل ہے، ہو تو تم میرے غلام، لیکن کرنا یہ ہے ایک منزل تک سفر میں کروں گا اور میری سواری کی نکیل تم پکڑ کر پیدل چلو گے، اس سے اگلی منزل سواری کے اوپر تم سوار ہوگے اور تمہاری سواری کی نکیل پکڑ کر میں پیدل چلوں گا۔ یہ انداز ہے فاروق اعظم کا، جو اپنا درہ زمین کے اوپر مارے تو زلزلہ شدہ زمین رک جاتی ہے۔ کیوں؟ عمر فاروق کا درہ اس زمین کے اوپر پڑا ہے۔ آپ کے ایک انگلی کے برابر خط کے اوپر لکھی ہوئی تحریر کی وجہ سے دریائے نیل آج بھی جاری و ساری ہے، آج بھی اس نے بند ہونے کا جو ہے ارادہ نہیں کیا۔ یہ وہ فاروق اعظم ہے۔ فرمایا ایک منزل تک سفر میں کروں گا سواری کے اوپر اور سواری کی نکیل پکڑ کے تم چلو گے، اور اگلی منزل کے اوپر تم سواری پہ سوار ہوگے اور میں اس کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چلوں گا۔ اس نے کہا یا حضرت ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا، میں تمہارا آقا ہوں، میں حکم دے رہا ہوں، ایسا ہی ہوگا۔ اس کو تسلیم کرنا پڑا۔ الامر فوق الادب، ادب پھر بعد میں رہ جاتا ہے، آقا کا حکم بجا لانا ضروری ہوتا ہے۔ اتفاقاً کیا ہوا؟ سفر جاری ہے، چل رہے ہیں، اتفاقاً فلسطین شہر سامنے ہے، درمیان میں ایک نہر آتی تھی، اس نہر کو پار کر کے پھر آگے جانا تھا۔ کیا ہوا؟ سامنے جناب وہ ایک پادری تھا جو اس وقت بیت المقدس کا پادری تھا، اس کا نام تھا سفرینوس، وہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے ساتھ سامنے کھڑا استقبال کے لیے کہ میں دیکھوں تو صحیح وہ کتنا بڑا شہنشاہ ہے جو اتنی بڑی ریاست اور فلسطین کو قبلہ اول کو حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہے، میں دیکھوں تو صحیح کتنی پوشاکیں اس نے پہنی ہیں، کتنے سونے کا تاج اس نے اپنے سر پہ رکھا ہوا ہے، کس طرح کہ اس نے موزے جو ہے وہ اپنے زیب تن کیے ہوئے ہیں، کیسی اس کی شاہانہ سواری ہے۔ اتفاقاً وہ جس انداز سے نکلا تھا اس کا الٹ اس کو دیکھنا پڑا۔ سامنے کیا دیکھا؟ ایک کالا سا انسان، گندمی اس کا رنگ ہے، بوسیدہ اس کے کپڑے ہیں، چہرے کے اوپر گرد و غبار پڑا ہوا ہے، وہ سواری کے اوپر سوار ہے، اور ایک پیوند لگی قمیض پہننے والا انسان، مسلمان، اہل ایمان میں سے ایک مومن، اس نے اس سواری کی نکیل کو پکڑا ہے تو وہ آگے آگے چل رہا ہے۔
حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے دیکھا تو جناب ابو عبیدہ بن الجراح حیران ہو گئے، فرمایا یہ تو بڑی غلط بات ہے، یہ غلام سواری پہ بیٹھا ہے، آقا آگے آگے چل رہے ہیں، یہ کیسا ممکن ہو سکتا ہے؟ اگر اس بات کا پتہ ان لوگوں کو چل گیا تو یہ تو اپنی بات سے پھر جائیں گے، یہ تو سمجھیں گے مسلمان کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ تاریخی الفاظ حضرت فاروق اعظم نے یہاں پر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو کہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے بڑی قیمتی پوشاک آپ کی خدمت میں پیش کی، خیر آئے آپ جب اس ندی کے قریب آئے تو آپ نے اپنے موزے اتارے اور اتار کر ان کو اپنے کندھے پہ رکھا اور سواری کی نکیل کو پکڑا، غلام اوپر سوار ہے، آپ اس ندی اور اس وادی سے سفر کرتے ہیں، اس کو کراس کر کے دوسرے کنارے پر پہنچتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے کہا حضرت یہ تو بڑی ایک غیر معمولی سی بات ہے، یہ کام آپ نے کیا کر دیا؟ سارے لوگ سامنے کھڑے ہیں تو وہ آپ کو کیا کہیں گے؟ ایک روایت کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں، دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ آپ نے ایک قیمتی پوشاک آپ کو پیش کی کہ حضرت اس کو زیب تن کر لیں، چونکہ آپ نے بڑے بڑے روم کے بڑے بڑے جناب 30 مارخاں اور ان کے بڑے بڑے جری قوی ہیکل قسم کے جنرلوں کے ساتھ جا کے آپ نے بات کرنی ہے، لہٰذا آپ ایک اچھی پوشاک پہن لیں۔ آپ نے الفاظ بولے، یہ الفاظ آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا انا اذل قوم واعزنا اللہ بالاسلام، ابو عبیدہ بن الجراح ہم تو ایک ایسی قوم تھے کہ ہمیں اپنی حیثیت کا نہیں پتا تھا، ہمیں تو کوئی بندہ دیکھ کے پسند کرنا نہیں چاہتا تھا، ہم بدو تھے، ہم جاہل تھے، ہم عرابی تھے۔ اگرچہ یہ الفاظ حضرت فاروق اعظم کی شایان شان نہیں ہے، لیکن میں بطور مثال ان کے انداز میں ذکر کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر ہمیں کوئی عزت ملی ہے تو وہ اسلام کی وجہ سے ملی ہے، اسلام کی وجہ سے ہم کو عزت ملی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت یا تو اللہ کے لیے ہے یا اللہ کے رسول کے لیے یا پھر مومنوں کے لیے ہے۔ آج ذرا ہم تو دیکھیں، ہم نے اپنی عزت اتار کے